بی آئی اور انویسٹیگیٹرز ٹیم یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس جیل میں اگر کسی قیدی کو کھلا بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، تو پھر کیسے 3 قیدی اس جیل سے اتھارٹیز کے ناک کے نیچے سے بھاگ نکلے؟ ناظرین، سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگلے 10 سے 12 گھنٹوں تک اس بات کی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی۔ نہ صرف ایف بی آئی بلکہ یو ایس اے کی 3 ٹاپ ایجنسیز اس کیس کو سلجھانے میں بہت کوشش کر چکی تھی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی جیل بریک کی جو اب ایک مسٹری بن چکا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جیل بریک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سریب ٹی وی کی ایک اور ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، پیسیفک اوشن میں موجود ایک چھوٹا سا آئی لینڈ صرف 22 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں دنیا کے خطرناک 3 مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ الکیٹرس کے نام سے مشہور آئی لینڈ سمندر میں ہی ایک بہت بڑے پتھر پر بنا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے پتھر پر بنے ہونے کی وجہ سے اس کو دا روک بھی کہا جاتا ہے۔ اس جیل کے ارد گرد ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے 15 فیٹ اونچی باڑیں لگائی گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ آئی لینڈ دور دور تک اوشن سے گرا ہوا ہے۔ جیل کے سیکیورٹی گارڈ کی 24 گھنٹے کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ پیسیفک اوشن کی اوپننگ میں موجود ہے، تیز ہوائیں اور اٹھتی ہوئی لہریں اس آئی لینڈ کو ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں۔ ان سب وجوہات کو دیکھتے ہوئے 1934 میں اس جیل کو فیڈرل پریزن کا درجہ دے دیا گیا، جہاں حد سے بھی زیادہ سیکیورٹی دی جاتی تھی۔ اس جیل میں اتنی زیادہ سیکیورٹی تھی کہ ایک بار کوئی قیدی یہاں آ گیا تو خود سے نکلنا یہاں سے ممکن نہیں تھا۔ اس جیل کو انسکیپیبل جیل کا درجہ حاصل تھا، لیکن 12 جولائی 1962 کو الکیٹرس کا سارا بھرم تب ٹوٹا جب 3 پریزنر یہاں کی اتنی زیادہ سیکیورٹی کو چکما دے کر نکل گئے۔ ناظرین، اس کھانے کے مین کردار یہ 4 لوگ تھے، جن میں فرینک موریس، کلینس اینگلن، جان اینگلن اور ایلن ویسٹ شامل تھے۔ ناظرین، کلینس اینگلن اور جان اینگلن بھائی تھے۔ فرینک موریس کو جنوری 1960 میں بینک ڈکیتی، چوری اور دیگر جرائم میں سزا ملنے اور مختلف جیلوں سے بھاگنے کی وجہ سے یہاں لایا گیا تھا۔ 1960 کے آخر میں جان اینگلن کو بھی اس جیل میں لایا گیا، اور اس کے بعد 1961 کے شروع میں ہی اس کے بھائی کلینس کو بھی اس جیل میں منتقل کیا گیا۔ یہ تینوں مجرم ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ ناظرین، آخر میں آتا ہے ایلن ویسٹ، جو کہ پہلے بھی کئی جیلوں سے بھاگنے کی کوشش کر چکا تھا، اس لیے اس کو زیادہ سیکیورٹی کے لیے الکاٹرز میں لایا گیا تھا۔ ایلن ویسٹ کیونکہ اس سب سے پہلے کا الکاٹرز آیا تھا تو اس کو اس جیل کے کمپاؤنڈ اور دوسری جگہوں کا اچھے سے علم تھا۔ 1960 میں سب سے پہلے بھاگنے کا یہ آئیڈیا ایلن نے ہی اپنے ان ساتھیوں کو بتایا تھا۔ ایلن نے الکاٹرز کے بلاک بی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا ہوا تھا جہاں سے بھاگنے کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ چاروں لوگ کھانے میں ملتے تھے، پر ان چاروں کو بلاک بی میں نہیں رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے پھر یہ کوشش کرنا سٹارٹ کر دی کہ ان کو کسی طرح بلاک بی میں شفٹ کر دیا جائے، اور پھر ان کی یہ کوشش رنگ لے آئی اور ان کو بلاک بی میں شفٹ کر دیا گیا، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ ان چاروں کے سیلز ایک برابر میں رکھ دیے گئے۔ ناظرین، ان کا پہلا مشن تو مکمل ہو چکا تھا جو کہ بلاک بی میں جانا تھا۔ اگلے 2 سال تک یہ مل کر کیا کھچڑی پکا رہے تھے اس کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ ناظرین، 2 جولائی 1962 کو روٹین کے مطابق صبح کے 7 بجے جیل اسٹاف نے تمام قیدیوں کو جگانے کے لیے گئی۔ اسمبلی میں جب کاؤنٹنگ کی گئی تو وہاں 3 قیدی کم تھے۔ جب انہوں نے دوبارہ سے جا کر ان کے رومز میں دیکھا تو بلاک بی میں ایگلنز برادر سمیت فرینک موریس کو اپنے ہی بیڈ پر سویا ہوا پایا۔ ان کو یہ بات بالکل نارمل نہیں لگی تو انہوں نے سیل کے اندر جا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تینوں قیدیوں کی جگہ ہی ڈمی ہرٹس پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جب انہوں نے ایک ڈمی ہرٹس جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ ناظرین، وہ تینوں بھاگ چکے تھے اور انہوں نے سوپ، پلاسٹر اور کنکریٹ کے مکسچر سے بنا ڈمی ہیڈ رکھ دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر پورے جیل اسٹاف کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر پریزنرز یہاں سے نکل بھی گئے تو وہ اس آئی لینڈ سے بھاگ نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے پورے آئی لینڈ کی چھان بین کرنا سٹارٹ کر دی، لیکن کہیں بھی ان کا نام و نشان تک نہ مل سکا۔ ناظرین، سب کو ایک ہی چیز پس کھائی جا رہی تھی کہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود ایک نہیں بلکہ 3 قیدی کیسے بھاگ سکتے ہیں۔ ناظرین، بھاگنے والوں میں ایلن ویسٹ موجود نہیں تھا جس کا یہ سارا پلان تھا۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم بلائی گئی اور ایف بی آئی کو بھی رپورٹ کیا گیا۔ جب چھان بین کی گئی تو انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ تینوں قیدی اپنے سیل کی دیواروں میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے تھے۔ حیرانگی کی بات تب ہوئی کہ جب دیوار کی دوسری طرف 3 نہیں بلکہ 4 سیلز کے وینٹ ڈیمیج تھے۔ جی ہاں، یہ چھوٹا وینٹ ایلن ویسٹ کے سیل کا تھا جو کسی وجہ سے اپنے وینٹ سے نکلنے میں ناکام ہو گیا۔ اب ایلن ویسٹ کو یہ مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ اس کے بچنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا اس نے یہ ساری بات انویسٹیگیٹرز کو بتانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ سارا پلان اسی کا تھا۔ انہوں نے یہ ڈمی ہیڈ بنائے تھے
اور انہوں نے اس ڈمی ہیڈ میں بال جو لگائے تھے وہ ہیئر کٹس کے دوران ہی چرائے تھے۔ چاروں سل کی بیک وال پر ایک چھوٹا وینٹ تھا جس کا سائز 5 بائی 9.5 انچ تھا۔ ایلن کو ان سلز کا لوپ ہول معلوم تھا کیونکہ وہ جیل کی مینٹیننس پہ بھی کام کر چکا تھا۔ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کی دیوار سے ایکسچینج موٹی ہے اور وینٹ کے ہول کو بھی آسانی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لگاتار 6 مہینوں سے موقع ڈھونڈ کر چاروں پریزنر اس وینٹ میں سوراخ کرتے تھے۔ وہ کچن سے چرائی ہوئی چمچوں سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ انہوں نے آخر میں ویکیوم کلینر کی مشین سے بھی ایک ڈرل مشین بنا لی تھی۔ وہ اس کام کو چھپانے کے لیے سوراخ کے آگے اپنا کوئی سامان یا میوزیکل انسٹرومنٹ رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ سارا کام میوزیکل ہار کے دوران کیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت تمام لوگ میوزک میں مصروف ہوتے تھے اور میوزک کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی اپنا کام کر لیتے تھے۔ ناظرین، وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا تھا جہاں وہ اکثر کام کے لیے جایا کرتے تھے۔ الکاٹرز میں قیدیوں کو مصروف رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کرایا جاتا تھا۔ اس مینٹیننس میں یہ چاروں قیدی بھی چھت پر جایا کرتے تھے اور اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے وہاں پر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور پائپ کا استعمال کر کے نیچے اترے اور پھر آئی لینڈ کی 15 فٹ اونچی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ربڑ رین کوٹ کو جوڑ کر اپنے لیے انفلیٹیبل راف بھی پہلے سے ہی بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹس جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے جو وہ بہانے سے اکٹھا کرتے جا رہے تھے۔ انہی رین کوٹس کی مدد سے انہوں نے لائف جیکٹس بھی بنا لی تھی جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر ان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے انہوں نے بنائی تھی۔ ناظرین، ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی یہ بھی تھا کہ بھاگنے والے قیدی آخر ابھی کہاں ہیں۔ ان کے چوتھے ساتھی ایلن نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو سب سے پہلے اینگل آئی لینڈ سے گزر کر مین لینڈ پر اترنا تھا جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں سے ان کو گاڑی اور کچھ کپڑے چرانے تھے۔ الکاٹرز کے گرد گرد ہر طرف کافی چھان بین کی گئی لیکن کچھ انفارمیشن ان کے ہاتھ نہ آئی۔ امپوسیبل سیکیورٹی کو چکمہ دینے والے قیدیوں کو سمندر نگل گیا یا پھر ایلن ویسٹ کی یہ کہانی بھی جھوٹی تھی۔ ان دونوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ جہاں سے وہ اتر کر گئے تھے اس پائپ کے ارد گرد ان کے فٹ پرنٹس، جہاں وہ کام کرتے تھے وہ سیکریٹ ورکشاپ اور بلاک بی کی چھت پر موجود فٹ پرنٹس دیکھ کر یہ تو ایف بی آئی والوں کو ویریفائی ہو گیا تھا کہ ایلن کی کہانی سچ ہے۔ اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈز، بیورو آف پریزنز اور یو ایس مارشل سروسز کو بھی اس کیس میں شامل کر کے ان قیدیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا، پر ان کو کہیں بھی نہ پریزنرز ملے، نہ ہی کوئی لائف جیکٹس اور نہ ہی کوئی کرافٹ ملا۔ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر ایک مسٹری بن گیا تھا۔ اگلے 4 دن بعد کوسٹ گارڈز کو تیرتا ہوا ایک لکڑی کا پیڈل ملا جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس کرافٹ کا ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگ بھی ملے جس میں پریزنرز کا پرسنل سامان یعنی کہ ان کی فیملی پکس اور لیٹرز وغیرہ تھے۔ ان سب چیزوں سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں پریزنرز مین لینڈ پر پہنچے ہی نہیں کیونکہ یہ آئٹمز ایسی ہیں جن کو کوئی بھی پریزنرز آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی ڈیڈ باڈی 2 دن بعد پانی کی سرفیس پر تیرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اگلے کئی دنوں تک نہ کوئی باڈی ملی اور نہ ہی باڈی پارٹ۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے اگر وہ کرافٹ کے ساتھ نہیں تو تیر کے کنارے پر پہنچ گئے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس لائف جیکٹس موجود تھی۔ اس کے بعد 1962 میں ایف بی آئی نے ایگلن برادر کی فیملی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ان کے ایک بھتیجے ڈیوڈ وڈنر نے ایف بی آئی کو بتایا کہ جان اور کلینرز کے بڑے بھائی کی موت کے وقت یہ بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ ابھی تک کانٹیکٹ میں ہیں، اور دوسرے فیملی ممبرز نے یہ بھی بتایا کہ مختلف چھوٹے بڑے موقعوں پر 2 عورتیں عجیب و غریب میک اپ کے ساتھ ان کی فیملی میں ان کو دیکھا گیا ہے جن کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ جان اور کلیننس ہی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین کبھی نظر نہیں آئی۔ ناظرین، اس کے بعد 15 سالوں کے بعد ایگلن برادرز کے کزن نے برازیل میں ان کو دیکھا اور دونوں بھائیوں کی تصویر بھی بنا لی اور ان کی فیملی نے بھی یہی کہا کہ یہ ایگلن برادرز ہی ہیں، لیکن یو ایس مارشل سروسز کا ماننا یہ ہے کہ اس فوٹو میں جو آدمی ہیں ان کی ایج اینگلن برادر سے کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ آخری بات تھا کہ جب اینگلن برادر کی زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی، اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اسکیپ کے اگلے ہی سال الکاٹرز کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں ہمت ہار کر ایف بی آئی نے بھی آفیشلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صرف یو ایس مارشل ہی ہے جو اس کیس پر ابھی تک انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور یہ تب تک انویسٹیگیشن کرتا رہے گا جب تک کہ قیدی پکڑے نہیں جاتے یا پھر ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل جاتی یا پھر ان کی عمر 99 سال تک نہیں ہو جاتی۔ ناظرین، الکاٹرز کو آج ایک نیشنل پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں ٹورسٹ آج بھی بلاک بی کی ان دیواروں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں اینگلن برادرز اور اس کے ساتھیوں کو رکھا گیا تھا۔ امید ہے سریب ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر اگلی کسی شاندار ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔